سب سے پہلے دعا کے بعد صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ اور تمہارا اللہ نہ ہی تمہیں چھوڑتا ہے اور نہ ہی تم سے بیزار ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، مگر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارا گمان ہوں اور تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ درد کتنا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ جس شخص کے دن کا آغاز نماز سے ہو، اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ وہ جو تلخ حقیقتیں ماں باپ سمجھاتے ہیں انہیں پلے سے باندھ دیا کریں، ورنہ جب وقت سمجھائے گا تو بہت نقصان ہوگا۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ چلو اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی، بس یہی ایک جملہ ہماری ہمت ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جب تم دنیا کی گئی زیادتی پر خاموش ہو جاؤ گے تو اللہ کو المقسط پاؤ گے۔ المقسط کے معنی ہے عدل و انصاف قائم رکھنے والا، وہ جس کا ہر کام انصاف اور توازن کا آئینہ دار ہے۔ ایسے ہی تو نہیں تم اپنی نیند چھوڑ کر تہجد تک آ جاتے۔ اس نماز کا بلاوا تو عرش سے آتا ہے۔ خدا کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس سے مانگتے ہو۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ ہو سکتا ہے ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ آپ کو خود سے قریب کرنا چاہ رہا ہو۔ نیند قربان کر کے جب روتی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہیں مگر ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے۔ دیر سے ہی صحیح مگر اللہ ضرور دیتا ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والوں کے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ تم کیوں اداس ہوتے ہو؟ تمہارے معاملے تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کے حوالے ہیں نا۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو وہ بہترین ضرور کرے گا۔ اگر سجدے کے بغیر روح کو سکون مل سکتا تو اللہ کبھی بھی اسے فرض قرار نہ دیتا۔ اگر تھک رہے ہو تو یاد رکھو بڑی آزمائشوں پر صبر کے بڑے اجر ہوتے ہیں۔ جب دکھ تمہیں خدا کے قریب کر دے تو وہ کوئی دکھ نہیں بلکہ ایک نعمت ہے، اور اللہ سن لیتا ہے ان دعاؤں کو بھی جو کہیں نہیں جاتی۔ پھر وہ کیسے نہیں سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو رو کر مانگی ہیں؟ تم وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، پھر وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے، بس دعا، صبر اور یقین۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ آپ دعا کرتے ہیں تو یقین بھی رکھا کریں کہ وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ پل صراط آسانی کے ساتھ عبور کرنے کے لیے اپنے پیروں کو گناہ اور برائی کی بیڑیوں کی قید بوجھ سے آزاد رکھیے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ اگر دعا میں یہ 3 چیزیں شامل ہیں تو پھر دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ صبر، یقین اور توکل۔ خدا کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس سے مانگتے ہو۔ رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارا گمان ہوں اور تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اگر تھک رہے ہو تو یاد رکھو بڑی آزمائشوں پر صبر کے بڑے اجر ہوتے ہیں۔ اگر تمہاری دعاؤں میں یہ 3 چیزیں شامل ہیں
تو تمہاری دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ صبر، توکل اور یقین۔ یہ دنیا فانی ہے، اس لیے بس اپنے رب کو یاد کرو جو سب کی سنتا ہے۔ بے شک وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اپنے رب سے مدد طلب کیا کرو کیونکہ وہ سب جانتا ہے۔ دل پریشان ہے تو سمجھ جانا، اللہ تعالیٰ ذکر چاہتا ہے۔ دماغ پریشان ہے تو سمجھنا، منافق لوگوں سے نجات چاہتا ہے۔ لوگ لاکھ رکاوٹیں بنے، اللہ راستے بنا ہی دیتا ہے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بس اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں نہیں ہرا سکتا۔